لیکن کہنے لگے کہ جب تک رسول زندہ تھے، ظاہراً دنیا میں موجود تھے، اس وقت تک تو انہیں وسیلہ بنانا جائز تھا، لیکن جب when he passed away اب جائز نہیں ہے، اب لیجیٹیمیٹ نہیں ہے کہ رسول اللہ کو وسیلہ بنایا جائے۔ سورہ نساء چوتھا سورہ ہے قرآن مجید، سورہ نساء سورہ نمبر 4 ورس نمبر 64 کیا اعلان ہو رہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا if they had wronged themselves، اگر انہوں نے ظلم کیا ہے، کوئی خطا کی ہے، تو اب توبہ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن وہ راستہ بتا رہا ہے۔ اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، توبہ کا روٹ کیا ہے؟ اس روٹ کو قرآن بتا رہا ہے۔ جاؤکا، اگر یہ اللہ کی ریپینٹنس چاہتے ہیں، اگر یہ اس کی مرسی کے طلبگار ہیں، تو ان سے کہو رسول یہ پہلے تمہارے پاس آئیں، پہلے تمہارے پاس آئیں، یعنی براہ راست یا اللہ کہنے سے توبہ نہیں ملتی جب تک محمد مصطفیٰ کے وسیلے کے ساتھ توبہ نہ ہو، یعنی جب تک نگاہ محمد دیکھ نہ رہی ہو اس وقت تک توبہ قابل قبول نہیں۔ اب مجھے دنیا اتنا بتا دے، اگر حاضر و ناظر نہیں ہے تو توبہ کرتے ہوئے دیکھ کیسے رہا؟ پھر آپ ان کے لیے دعا کرتے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے، تب یہ اللہ کو مرسی فل پاتے۔ جب آپ ہاتھ اٹھاتے، یعنی جب تک محمد مصطفیٰ کا وسیلہ نہ ہو اس کی رحمت حرکت میں نہیں آتی۔ تو اب جو محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر قرآن کافی ہے کا نعرہ لگا کر باہر نکلے گا،